بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومنین کی مثال باہمی پیار محبت، رحمت و شفقت اور مہربانی برتنے میں ایک جسم کی طرح ہے کہ جب جسم کا کوئی عضو بیمار ہو جاتا ہے تو پورا جسم اس کے ساتھ اضطراب اور بخار میں شریک ہوتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلمہ گو مسلمانوں کو بھائی قرار دیا۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے انما المؤمنون اخوۃ، کہ مسلمان خواہ دنیا کے کسی گوشے میں رہائش پذیر ہو، وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کے مفادات مشترکہ ہونے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی متعدد روایات میں اس مضمون کو بیان فرمایا ہے۔ آج جو ہم نے روایت پڑھی اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پیغام دیا کہ تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں۔ جس طرح جسم کے مختلف اعضاء ہوتے ہیں، اگر ایک عضو کو تکلیف ہو تو باقی جسم بھی اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اگر آپ کے سر میں درد ہو یا محض ایک ناخن میں بھی درد ہو تو پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے اور اضطراب کا شکار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے مسلمان خواہ دنیا کے کسی گوشے میں رہائش پذیر ہو، اگر اسے کوئی تکلیف ہو تو دوسرے گوشے میں رہائش پذیر مسلمان کو اس کی تکلیف کا احساس کرنا چاہیے۔ ایک طویل عرصے تک عالم اسلام کے مسلمانوں نے ایک وحدت کے تحت وقت گزارا ہے، مفادات مشترکہ ہوا کرتے تھے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شرکت ہوا کرتی تھی۔ اب صورتحال تبدیل ہے۔ ایک تو مادیت کا غلبہ ہے کہ ہر آدمی کو اپنی انفرادی مفادات کا احساس ہوتا ہے، اور مفادات کے احساس نے، انفرادی مفادات کے احساس نے ہمیں اس قدر بے حس بنا دیا کہ پڑوسی کی خبر نہیں ہوتی، بھائی کی خبر نہیں ہوتی۔ اور دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ قومی ریاستوں کی اپنے کچھ تقاضے ہیں، چنانچہ آج دنیا کے مسلمان مختلف ممالک میں تقسیم ہیں، سرحدات الگ الگ ہیں۔ اگرچہ دنیا کے مسلمانوں کے ممالک الگ ہیں، سرحدات الگ ہوں گی، لیکن نظریاتی طور پر مسلمان آج بھی ایک ہیں کہ دنیا میں کہیں بھی مسلمان ہو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی پر ایمان رکھتا ہے۔ تو یہ جو نظریاتی طور پر ہم ایک اخوت میں بندے ہیں، اس کا تقاضا آج بھی یہی ہے کہ دنیا کے تمام مسلمان ایک دوسرے کے دکھ درد کا احساس کریں۔ بمباریاں ہو رہی ہیں، بچے اور بوڑھے، عورتیں لقمہ اجل بن رہے ہیں، تو اس صورتحال میں میرے اور آپ کا بنیادی فرض ہے کہ کم از کم اپنی دعاؤں میں تو ان کو یاد رکھیں۔ مسلمان کہیں پر بھی ہو، وہ دوسرے مسلمان کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے اپنی حد تک کوشش تو کر سکتا ہے۔ اب ہم چونکہ مجبور ہیں، ہمارے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں، تو کم از کم دعا میں اور احساس میں تو ان کو شریک کر سکتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر بیٹھ کر ان کی تکالیف کا احساس ہو، اللہ کے حضور گڑ گڑا کر ان مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کریں، اور دنیا جہان میں کہیں پر بھی کوئی مسلمان تکلیف کا شکار ہو تو اس کی تکلیف دور کرنے کے لیے جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے ہمیں کرنا چاہیے، کہ یہی اسلامی اخوت کا تقاضا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔